أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحیم ہے، سب سننے والا ہے اور سب جاننے والا ہے۔
ناظرین، زمین پر موجود بڑے بڑے پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے پتھروں پر جو چھوٹا سا کیڑا بھی رینگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز، اس کی التجائیں سنتا ہے. بے شک. اور انسان بھی جب کسی مشکل میں پڑتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کی پکار سنتا ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ انسان اسے پکارے، اسے یاد کرے. بلکہ جو اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے. دعا ایک طرح سے اللہ سے بات کرنے کا نام بھی ہے. ناظرین، ایک آپ سے امام کشری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے دعا کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو انسان سے کہا کہ اے انسان، تو میری چوکھٹ پہ بیٹھا رہ اور اپنا رخ میری جانب رکھ. اور اے انسان اگر تو دنیا میں اتنا کھو جائے کہ تجھے میری چوکھٹ کو چھوڑ کر جانا پڑے تو تو جہاں بھی ہو اپنا منہ میری جانب رکھنا. اور پھر کہا کہ اے انسان اگر تو دنیا میں اتنا کھو جائے کہ تجھے میری چوکھٹ بھی چھوڑنی پڑے اور تو اپنا رخ بھی میری جانب نہ رکھ پائے تو جب بھی تجھ پر مشکل آئے میرے پاس آنا، مجھ سے باتیں کرنا، اور تو مجھے ایسا پائے گا کہ میں تیری باتیں کرنے کا منتظر تھا. ناظرین، دعا خاص انداز سے خاص الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قلبی تعلق اور باطنی طلب کا ضابطہ ہے. ناظرین، کثرت دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد ہے. دعا اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا تحفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم. سمی خان، آپ نے بہت ہی پیاری بات کی اور ہمارے آج کے پروگرام کا بڑا خوبصورت آغاز کیا. دعا بے شک رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا تحفہ، ایک بہت بڑا احسان ہے، اس لحاظ سے کہ دعا سے قسمتیں بدل سکتی ہیں، دعا سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. لیکن دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے کہ دنیا جہان کی فکر چھوڑ کے آپ نے اپنے آپ کو ٹوٹلی رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے. دوسرا، اس کی حمد و ثنا کریں. دعا کے آغاز اور آخر میں حضور پاک پر درود پاک بھیجیں. اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میرا رب مجھے خالی واپس نہیں بھیجے گا، اور اگر آپ کی مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ پھر آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، لیکن اس کے بدلے یا اس کے عوض آپ کو کچھ اور ملے گا جو آپ کے حق میں شاید بہت بہتر ہوگا. اور پہلے دوسروں کے لیے ضرور دعا کریں اور پھر اپنے لیے دعا کریں. ویورز، دعا ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جس انسان کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اس کا دل واپس جڑ جاتا ہے. جو انسان ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے اس کی ڈس اپوائنٹمنٹ غائب ہو جاتی ہے. جس انسان کو کہیں سے تسلی نہیں مل پا رہی ہوتی اس کو دعا کر کے تسلی مل جاتی ہے. سو ویورز، دعا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور دعا کرتے وقت اپنے رب کا شکر ضرور ادا کرنا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں بھی ملی تو اس کے علاوہ ہمیں جو ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے رب تعالیٰ نے نوازا ہے. ویورز، ہم بات کر پاتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، آنکھیں دی، کان دی، ہم سانس خود لے رہے ہیں. کووڈ نے ایک چیز جو ہمیں سکھا دی وہ یہ ہے کہ زندگی میں گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن اگر رب تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، جتنی دیر کے لیے بھی نوازا ہے، اس کا شکر ہر لمحے کرنا ہے. اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہماری ایک آزمائش ہے، وہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ کو ہم نے 100% نمبروں کے ساتھ پاس کرنا ہے، 50% اور 20% کے ساتھ نہیں. اب بڑھتے ہیں آگے ویورز. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جس شخصیت نے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. قاری ظفر علی سیالوی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید رمضان پاکستان میں. جی خیر. السلام علیکم ناظرین، رمضان پاکستان میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ کے میزبان سمی خان اور جگن کاظم. ناظرین، مغفرت کے عشرے کا آج آغاز ہوا ہے، اور آج پہلے ہی دن ہم نے اپنا موضوع جو
اپنا موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے رب سے باتیں کرنا، کیونکہ دعا مانگنا رب سے باتیں کرنا ہی ہے، لیکن اس دعا مانگنے کے یا بات کرنے کے آداب کیا ہیں، اس پر ہم آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آج. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ آج عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ بھی ہے تو ہم نے خاص دعا آپ کے لیے تیار کی ہے مغفرت کی اس عشرے کے حساب سے. تو تو پہلے آئیے دیکھتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہو. جی ہاں ویورز، اس وقت جس پرسنالٹی کو انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہوں ان کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا. آج کی ٹرانسمیشن کے ہمارے چیف گیسٹ، ہمارے رناؤن اسکالر، ایک ایسی پرسنالٹی جو صاحب کشف ہیں، صاحب دعا ہیں، آپ کے میرے ہم سب کے پیارے سرفراز شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، سب سے پہلے آخر دعا ہے کیا؟ یہ دعا کیا چیز ہے؟ دعا کی ڈیفینیشن مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے اور بیان کی بھی گئی ہے، لیکن میرے خیال میں جو سب سے سہل اور جلدی سمجھ میں آنے والی ڈیفینیشن وہ ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک دکھی دل سے نکلنے والی پکار رب کے لیے وہ دعا ہے. جب انسان چاروں طرف سے پٹتا ہے، مسائل میں گھر جاتا ہے، مصیبت میں اس کے سر پہ آتی ہے، تو وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہی ایک ہستی اسے نظر آتی ہے جو اس مصیبت میں جس کے سامنے رویا جا سکتا ہے، گڑ گڑایا جا سکتا ہے، وہاں انسان کو نہ اپنی پوزیشن کے لوز کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، نہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے تک بات چلی جائے گی کہ میں کس حال میں ہوں، نہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے. یہ واحد ہستی ہے. تو جب وہ اس مشکل میں رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے، وہ دعا ہے. اب یہ دعا کے سلسلے میں عاجزی ایک چیز ہے، عاجزی ضرور اختیار کرنی چاہیے انسان کو. اور یہ عجیب ایک سلسلہ ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اس مشکل سے گھبرا کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر عاجزی از خود آ جاتی ہے، رقت از خود آ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جو بہت کم موقعوں پر ہمارے اندر آتی ہے، اور وہ ہے اپنے رب پر مان. اب یہ جو مان ہے رب تعالیٰ پر، اصل میں یہی دعا کو بڑی جلدی قبول کروا دیتا ہے کہ جس مان کے ساتھ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے دعاؤں کو، اور وہاں سے ضرور میری مدد ہو جائے گی. تو اس مان کے ساتھ جب مانگتا ہے انسان تو دعا عام طور پر رد نہیں ہوتی، انلیس کہ دعا اس کے حق میں نہ ہو، مانگنے والے کے حق میں نہ ہو. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم بھی محدود ہے.
ہم زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتا. We just can't see beyond our nose. بے شک It's true. بے شک. علم بھی بہت محدود ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہم جس مصیبت کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت مصیبت نہیں ہوتی، کہ بالکل. رب تیار کر رہا ہوتا ہے اپنے بندے کو کسی بڑے انعام کے لیے، سبحان اللہ. کیونکہ اس کے انعامات کو سنبھالنے کے لیے ظرف بڑا ضروری ہے، اور ظرف انسان میں پیدا ہوتا ہے بڑی شدید ریاضت کے بعد. وہ بڑا انعام سنبھالنے کے لیے انسان کو تیار کر رہا ہے رب، ہم اسے مصیبت سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ مل میں سے گزارا جا رہا ہے، ایک ٹریننگ میں سے گزارا جا رہا ہے. یا بعض اوقات ہم اپنے لیے ایک کام کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، فائدہ مند سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہوں، اور جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے، تو بھی میں سجدہ شکر بجا لاتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ پہلی چیز کو سمجھنا تو آسان ہے کہ دعا قبول ہو گئی، سجدہ شکر ادا کر لیا، لیکن دعا رد ہو جانے پہ، قبول نہ ہونے پہ سجدہ شکر، اب وہ کیا کمال کی بات فرمائی آپ نے کہ میں سجدہ شکر دعا کے رد ہونے پر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی چیز اللہ سے مانگ رہا تھا جو میرے لیے فائدہ مند نہیں تھی، نقصان دہ تھی. سبحان اللہ. تو اللہ کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا میری دعا کو قبول نہ کر کے. تو میں اس بچائے جانے کے لیے سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان تو یہ دعا کا معاملہ ہماری اپنی محدود عقل اور محدود علم کی وجہ سے خاصا ٹرکی ہو جاتا ہے بعض اوقات. پھر رب کے یہاں تمام کائنات وہ رن کر رہا ہے ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس کے اوپر، اور وہ اس کے یہاں چیزیں بڑی ویل آرکیسٹرائزڈ ہیں. جیسے آرکیسٹرا میں ہر میوزک اپنے وقت پر بج جاتا ہے، بالکل. تو اللہ کے نظام بڑا ویل آرکیسٹرائزڈ ہے. ہم اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، دعا قبول ہو گئی، لیکن پوری اپنے وقت پر جا کے ہوتی ہے. بعض اوقات اس میں لمبا وقت لگتا ہے، بعض اوقات پلک جھپکتے میں پوری ہو جاتی ہے. وہ اس کے پیچھے ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں معلوم نہیں کیا ہو گیا. بعض کا دعائیں کئی سال کے بعد پوری ہوتی ہیں، اور بعض کا ایک لمحہ نہیں گزرتا، ادھر زبان سے دعا نکلی اور ادھر کام ہو گیا. تو دعا جب ہم مانگتے ہیں تو یہ تمام فیکٹرز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. شاہ جی میں ایک سوال دعا کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کئی سال لگ جاتے ہیں. تو ایسی دعا کے معاملے میں آپ کو جب ایک دو اللہ پہ توکل کر کے آپ نے اللہ سے دعا مانگ لی، بار بار اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے جب تک پوری نہ ہو، یا مانگ کے توکل کر کے چھوڑ دیں جب اللہ کی رضا پوری ہو جائے؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیے رب تعالیٰ ایسی ہستی ہے جہاں مانگنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ واحد ہستی ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے. تو اس سے ہر لمحے مانگتے رہیے، سبحان اللہ. خوش ہوتا ہے اس بات سے. بے شک. اچھا شاہ صاحب، ایک ایسا بھی تو کیس ہوتا ہے جب انسان بہت تکلیف میں، بہت دکھ میں ہوتا ہے، اور جب انسان تکلیف اور دکھ میں ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو دعا مانگنا بھول جاتا ہے، یا وہ دعا مانگنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل میں سے نکال دیتے ہیں. تو اس کیس میں
کیا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں کہ مطلب جی، کسی نے میں نہیں سمجھ گیا. مانگا. اسی طرح کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو دعا مانگنے کے آداب نہیں آتے, تو اس کیس میں کیا؟ دیکھیے, جو پہلی آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے, ہم سب یہ جانتے ہیں کہ رب دلوں کے بھید جانتا ہے. بے شک. ہمارے دل پر کیا بیت رہی ہے وہ رب کو معلوم ہے. اب ہم اس نیت سے اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہ رب تعالیٰ میرے اوپر مہربانی فرمائے اور مجھے اس مشکل سے نکال لے. لیکن رکت طاری ہو گئی, آدمی دعا نہیں مانگ سکا, جذبات اتنے امڑ آئے کہ دعا کرنا بھول گیا. معاف کیجیے گا. تو جب بھول جاتا ہے تو رب تو دلوں کا حال جانتا ہے. وہ تو جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے کیوں سجدہ کر رہا ہے, کیوں گڑ گڑا رہا ہے. تو وہ دل کی پکار سن لیتا ہے. اسی لیے میں نے وہ دعا کے بارے میں جو کہا تھا کہ دل سے اٹھی ہوئی پکار, زبان سے نہیں ہے, دل سے اٹھی ہوئی پکار. مطلب ضروری نہیں ہے دعا کہ ہر بار ایک پورا پروسیجر فالو کر کے آپ ایسے کر کے رب کے سامنے کریں. دیکھیے, رب تعالیٰ ہمارا آقا ہے, وہ مالک ہے, ہم اس کے غلام ہیں, اس کے بندے ہیں. ہم جب ہم دل سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, سچے دل سے, کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جو ہماری حاجت پوری کر دے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مدد کر دے, تو جب وہ آقا ہے تو کسی غلام کو, کسی بندے کو جب کوئی ضرورت آن پڑے گی, جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی, کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے اپنے آقا کے پاس سامنے جائے گا. بے شک. تو وہاں ہمیں ادب آداب اس طرح کے نہیں چاہیے جیسے ہم کسی دنیاوی بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو دربار کے آداب ہیں. وہ مالک ہے, وہاں تو جنون کام آتا ہے کہ انسان جب اس سے جنون کی حالت میں مانگتا, پاگل ہوا ہوا, وہ الفاظ کو نہیں دیکھتا, وہ اس دل کو دیکھتا ہے جس دل سے وہ دعا نکل رہی ہے. تو شاید میں نے آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں وہ قصہ سنایا تھا کہ ہمارے ایک قریبی آدمی تھے جو سائنٹسٹ تھے, تو وہ ایک بار عمرہ کرنے گئے, واپس آئے عمرہ سے, تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ صاحب میرا عمرہ بڑا اچھا رہا, بہت میں نے اسے انجوائے کیا, جو وہاں کی کیفیات تھیں ان کو. لیکن جس دن میں آ رہا تھا تو میں آخری طواف کرنے کے لیے داخل ہوا خانہ کعبہ کے برآمدوں میں, تو میں نے وہاں دیکھا ایک بڑا لہیم شہیم, اور اپیرنٹلی لگتا یہ تھا کہ پاکستانی ہے, اپنی فیس کٹ سے, اور اس نے بوسکی کا ایک لمبا کرتا پہنا ہوا تھا, اور ایک دھوتی ریشمی جس پہ بارڈر بنا ہوتا وہ پہنی تھی, اور خانہ کعبہ کے برآمدے کے ایک ستون کو لپٹا ہوا تھا, اور بڑی اونچی آواز میں پنجابی میں کہہ رہا تھا کہ اوے ربا, میں نہیں پتا تیرے گھر دا کی دستور ہے, میں ایک چھوٹ جائے پنڈ دا چودھری ہیں, میرے گھر میرا دشمن بھی چل کے آ جائے تو میں معاف کر دینا, ہوں تو میرے نال کی سلوک کرنا ہے میں نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ کو اس میں کیا چیز بری لگی؟ میں نے کہا جی کیا بدتمیز آدمی تھا, رب کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ لکھ لیجیے کہ وہ بندہ اسی لمحے بخش دیا گیا تھا, کیونکہ جو اس کے الفاظ میں ایک خرد سپردگی تھی اور رب کے آقا ہونے کی جو ایکنالجمنٹ تھی اس کے لہجے میں, وہ دعا اس کی کبھی رد جا ہی نہیں سکتی. جو لاڈ تھا, جو اپنائیت تھی, یہ جو چیز ہے کہ رب کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنائیت سے جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں وہ اسے بڑا پسند آتا ہے. کہ وہ جو جذبہ ہے ہمارا
اپنی خود سپردگی کا، وہ بڑا عزیز ہے رب کو۔ شاہ جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک کیفیت ہوتی ہے دعا مانگتے، ایک جذباتی پن ایک چاہیے ہوتا ہے، کیا قبولیت کی گھڑی یہی وہ جذباتی لمحہ تو نہیں تھا جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو قبول ہو جاتی ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کیفیت میں مانگی دعا شاذ و نادر ہی رد ہوگی، تب وقت ہے کہ وہ ہمارے مفاد کے خلاف نہ ہو۔ ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، لوگ دعائیں تو بہت سی مانگتے ہیں لیکن اپنے فرائض کو اکثر سائیڈ لائن کر دیتے ہیں، جیسے کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ شاہ صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے گا، فلاں چیز ہو جائے فلاں چیز ہو جائے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو مطلب ان سب چیزوں پہ عمل نہیں کرتے۔ کچھ اس کے اوپر بھی گائیڈنس دیں گے؟ اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو دین نے ہمیں بتائے ہیں وہ پوری صراحت کے ساتھ ادا کیے جانے چاہیے، اس میں شک نہیں ہے۔ Having said that، اگر کسی انسان سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ کوتاہی اس کے رب کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، رب کا اور بندے کا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بندہ اسی کا رہتا ہے، مالک وہی ہے۔ تو جس حال میں بھی مالک کے حضور جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے تو رب تعالیٰ ایسا عظیم ہے کہ وہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا کو وہ پوری کر دیتا ہے۔ اس دعا کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کیا کیا تصورات ہیں ہمارے۔ وہ رب ہے، اس سے زیادہ بڑے ظرف کا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ دریا دل کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایسے ایک زمانے میں تو بڑی تعداد تھی جو رب کو مانتے ہی نہیں تھے، معاذ اللہ، اس کے وجود سے ہی انکاری تھے، رب ان کی بھی سنتا تھا۔ جو مشرک ہیں، جو اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، وہ بت تو اسے کچھ دے نہیں سکتا کہ بے جان ہے، وہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، تو انسان کو کیا دے گا؟ رب اس دعا کو بھی سن رہا ہے جو وہ اس بت سے، جس کے ذریعے وہ شرک کر رہا ہے، وہاں مانگی گئی دعا کو بھی رب پوری کر رہا ہے، اس کو بھی پال رہا ہے۔ اپنے نام لیوا لوگ جو اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کوتاہیاں کر رہے ہیں، قصور ہو رہے ہیں، ان کی کیوں نہیں سنے گا؟ وہ بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ترین ظرف کا مالک ہے وہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کر لیں، فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، وہ لیٹیٹیوڈ نہ لیں رب کے ساتھ کہ اپنے فرائض سے کوتاہی برتیں، فرائض ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ دیکھیے یہ وہ والی بات ہے نا جو آپ ہمیشہ صاحب سمجھاتے ہیں کہ ماں تو پیار کرتی ہی ہے، باپ تو پیار کرتا ہی ہے، ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ضروری ہے کہ ان کو تکلیف دے کے اور ہر الٹا کام کر کے ہی ہم ان سے پیار لیں۔ سو بات یہ ہے کہ لاڈلا بچہ بننا ہے یا تنگ کرنے والا بچہ بننا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ جہاں ماں باپ کی بات ہو رہی ہے تو ماں باپ کی دعا سے ریلیٹڈ بھی آپ سے گائیڈنس لینی ہے۔ جی ناظرین، شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جہاں پچھلی بریک میں رکا تھا وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، جو نے جاتے جاتے ذکر کیا تھا والدین کی دعا کا، تو والدین کی دعا کب تک انسان کے ساتھ رہتی ہے؟ یہ ساری عمر ساتھ رہتی ہے، اور یہ شاید دنیا کی واحد ایسی چیز ہے جو بے لوث ہے، اور
بچپن میں مختلف کہانیاں ہم اس سے متعلق سنتے رہتے ہیں. اصل میں یہ کہانیاں نہیں ہیں، تماثیل ہیں. ہمارے آباء و اجداد اسلاف، ان کے پاس دنیاوی تعلیم تو کم تھی، وہ بڑی لمبی چوڑی ڈگریز جنرلی نہیں لیے پھرتے تھے، واجبی سی تعلیم ہوتی تھی. لیکن رب تعالیٰ نے انہیں وزڈم بے پناہ دی تھی، اور تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہیومن سائیکالوجی کے ماہر ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک بڑا افیکٹو اور بڑا انٹرسٹنگ طریقہ نکالا اپنے سے چھوٹوں تک ایک اچھی بات پہنچانے کا، کہ وہ اچھی بات ان کے دل میں گھر کر جائے. کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ نصیحتوں سے انسان بھاگتا ہے. تو انہوں نے ان نصیحتوں کو بڑی انٹرسٹنگ کہانیوں کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکل دے دی. تو ایک کہانی ہم نے سنی والدہ کے بارے میں، کہ وہ ایک بچے نے، اس وقت کوئی انگارڈڈ مومنٹ ہوگا، نہیں اسے اندازہ ہو سکا، اسے ماں کو شدید تکلیف پہنچا دی. تو جب لوگ آئے اور اس کو مارنے لگے تو مرتے مرتے بھی ماں نے کہا کہ نہیں، اس کو کچھ نہ کہو. تو یہ ماں کی محبت ایسی بے لوث محبت ہے. اس محبت کے ساتھ جب وہ دعا کرتی اپنی اولاد کے لیے تو رب تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ رحمت ہے اللہ کی کہ انسان کو عمر بھر ماں باپ کی دعاؤں کا سایہ اس کے ساتھ رہے، تو انسان فائدے میں رہتا ہے. بے شک. لیکن شاہ صاحب، کوئی ایسے کام، کوئی ایسے اعمال جن کی وجہ سے دعا کی قبولیت رک جاتی ہے؟ یہ ہمارے دین میں بڑی صراحت کے ساتھ بڑے واضح کر کے بتایا گیا کہ جس منہ میں لقمہ حرام جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو لقمہ حرام سے بچے رہنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا رہے. پھر ایک اور چیز جس سے بچنا چاہیے انسان کو، وہ دعا سے تو اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس پہ انسان پٹتا بہت ہے، وہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا دل نہ دکھائے. بے شک. اس لیے کہ انسان کو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے ماں سوائے ایک آدمی کے. ایسا انسان جو ہماری زیادتی کے جواب میں مسکرا دے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ خاموش رہتا ہے، پلٹ کے جواب ہمیں نہیں دیتا، زبان سے بھی پلٹ کے جواب نہیں دیتا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا. اب معاملہ زیادتی کرنے والے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہے. ایسا آدمی بھگتتا ضرور ہے جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے، دل دکھا دے، اور دوسرا آدمی خاموش رہے. اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھے ہوئے تھے اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے ہوئے تھے. تو ایک یہودی آیا اور اس نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نازیبا الفاظ کہنے شروع کر دیے. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. جب وہ آدمی نہیں باز آیا تو تنگ آ کے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو پلٹ کے جواب دیا. جو ہی جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھ کر چلے گئے. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا.
زیادتی وہ آدمی کر رہا تھا. جواب دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اگلے دن ملاقات ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وہ آدمی زیادتی کر رہا تھا. تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت برداشت کیا, وہ باز نہیں آیا. تو جب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق استعمال کیا جواب دینے کا, تو آپ تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں قصہ یہ تھا کہ جب وہ آدمی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے, تو رب تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیہاف پر اس آدمی کو جواب دے رہے تھے. لیکن جو ہی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دینا شروع کیا, اللہ نے دونوں فرشتے وڈرا کر لیے. تو میں یوں اٹھ کے چلا گیا تھا. تو آدمی کو ایسے انسان سے ڈرتے رہنا چاہیے جو ہماری زیادتیوں کے جواب میں خاموشی اختیار کر لے. خاموشی اختیار. پٹتا بہت ہے آدمی اس بات کی. پھر کوئی ایسے مقامات ہے جہاں پہ دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے؟ ہیں ایسے, کیونکہ ہم ان لمحوں کو گریب کرنا چاہتے ہیں. انسان کا نیچر ہے کہ جہاں میکسیمم بینیفٹ ملے وہیں پہ جائے. نہیں, خانہ کعبہ میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. آپ روضہ رسول پہ جائیے, فاتحہ پڑھنے کے بعد, سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کیجیے, رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے. دعا کی قبولیت کے تو بہت ساتیں آتی ہیں دن بھر میں. جیسے کہتے ہیں جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ گزرتا ہے. جی بالکل ایسا لمحہ آتا ہے. اس طرح اور بہت سے آپ کو مل جائیں گے, لیکن کچھ کا ادراک ہمیں بالکل نہیں ہوگا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور ہم جھکتے رہیں اور دعا مانگتے رہیں دن بھر میں, اللہ ضرور سنتا ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ کی اجازت سے کلام کی طرف بڑھنا چاہیں گے, اور وہ جو ایک میرا فیوریٹ آپ سے سوال ہوتا ہے جس پہ میں کلیئرٹی ہمیشہ چاہتی ہوں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں انہیں بدعا دے دی اور برباد ہو جائے اور غرق ہو جائے. تو یہ جو ایک بد دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اس پہ کلیئرٹی. اور انڈرسٹوڈ بات ہے کہ چلیں اگر دوسرے دیں سو دیں, لیکن اگر ماں یا باپ بدعا دیں, ان دونوں کیسز میں ایک تو بدعا, کیا بدعا بھی کوئی چیز ہے, کیا یہ ایگزسٹ کرتی ہے, کیا لوگوں کو ایک دوسرے کی بدوائیں لگتی ہیں؟ لوگ تو آتے جاتے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی فقیر آ کے کھڑکی پہ کھٹکھٹائے, آپ اس کو نہ دیں, یا اس وقت آپ کے پاس کچھ نہ ہو, یا آپ ان کی بات نہ سنیں, تو کبھی کبھی اللہ معافی دے ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ انسان کی اپنی روح کانپ جاتی ہے. اور دوسرا کیس آف کورس ماں باپ کی. اس پہ آپ سے شاہ جی کلیئرٹی لینی ہے بریک کے بعد. ابھی بڑھتے ہیں کلام کی طرف. جی احمد بھائی. ایک بڑا ہی خوبصورت کلام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے لکھے ہوئے اشعار, شاہ صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ, پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اجن نہ لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی شامل ہو جائیں اس ذکر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی جی کالی زلف تے اکھ مستانی ہاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھی ہے نمد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا جی سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا جی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کت جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی تھے جانیوں بولن دی سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے میں غیر علی کتھے تیری صدا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं खैर किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। मेरी बहुत ही प्यारी बहन, आज हमें इन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी हैं, इनको बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है और इसके अलावा आपको बेस्ट पीटीवी अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया है। हमारे मुल्क की मारूफ सूफ़ी सिंगर नात ख्वां सुफियाना कलाम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करती हैं। मेरा इनसे अपना ही एक ख़ास लाड है। मेरी बहुत ही प्यारी बहन हिना नसरुल्लाह साहिबा आज हमारे साथ है। आइए इनको वेलकम करते हैं बहुत सी तालियों के साथ। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ बढ़ेंगे कलाम के लिए, इंशाल्लाह। लेकिन हमने शाह साहब के सवाल की तरफ भी बढ़ना है, पर जल्दी से आपको ये ज़रूर बता दूं कि रोज़े गर्मियों के हों या मौसम बहार के, इफ्तार होने तक प्यास की शिद्दत में बहुत इजाफा हो जाता है। इसीलिए तो लाइट रिफ़्रेशिंग जामे शीरी का एक घूंट उतरते ही ठंडक जो है वो उतर जाती है आपके अंदर। गर्मी के रोज़े में तबीयत में ठंडक लाने के लिए आप करशी जामे शीरी का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसलिए रौनक रमज़ान में सहर हो या इफ्तार, दस्तरख्वान पे हमेशा करशी जामे शीरी सब पीते हैं। और बढ़ते हैं बेटे आपके सवाल की तरफ। दुआ के बारे में खूबसूरत उन्वान चल रहा था। मेरा सवाल है कि सफ़र की दुआ किस कदर अहमियत की हामिल है? बहुत खूबसूरत सवाल, गुड क्वेश्चन। दुआ खा किसी काम के लिए की जाए वो बाइस बरकत और बाइस सलामती होती है। तो जो सफ़र की दुआ है वो तो है ही सलामती की दुआ। जब इंसान वो दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला की रहमत उसके शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह ताला उसे अपनी पनाह में ले लेता है और सफ़र बखैर गुज़रता है। ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए, मसनून दुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है, ज़रूर करना चाहिए। शाह जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जुगन ने जिक्र किया था बद्दुआ के हवाले से। अच्छा, सवाल मैं पूछा था। चाहूँगी कि हम अपनी तो बच्ची गिफ्ट को हैम्पर। एक करशी जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर पहुँचा दें। थैंक यू बेटा। थैंक यू जी। और बद्दुआ से रिलेटेड जो बात की थी, ऐसा बड़ा अफसोस होता है जब लोगों के मुंह से किसी के लिए भी बद्दुआ सुनते हैं, आपको भी कोई दे या कोई और। अक्सर अब तो ये बहुत आम चीज़ हो गई है, किसी ने आपसे कुछ मांगा, आपने नहीं दिया, तू बर्बाद हो जाए, तू गर्क हो जाए, अल्लाह माफ़ी दे, तो बस सवार इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ इसके बारे में गाइडेंस देंगे? और फिर अगर बद्दुआ किसी की लगती है तो क्या मतलब, तो माँ बाप का भी उसमें क्या अमल दखल होता है? देखिए, ये जो बद्दुआ जिसका जिक्र आप कर रही हैं, कोई आपके दरवाजे पर आया, उसने 10 से सवाल दराज कर दिया और आप किसी मजबूरी के तहत उसको दे नहीं पाई और वो बद्दुआएं देता हुआ चला गया। रब ताला बड़ा रहीम व करीम है, वो दिलों के हाल जानता है। ऐसी बद्दुआएं कोई मायने नहीं रखती, कम से कम मेरी अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए कि उसके पीछे एक ज़ाती गर्ज छुपी हुई है। हाँ, बद्दुआ से डरना चाहिए उस आदमी की जिसके साथ इंसान ने ज़्यादती की और वो उसका जवाब देने के लायक नहीं है, कमज़ोर है। उस वक्त जो उसके दिल से बद्दुआ निकलती वो अर्श को हिला देती है, उससे बचना चाहिए। जो कहते हैं ना, हाय किसी की लग जाना, आह, किसी की आह लग जाना, वो अर्श को हिला देती है। किसी कमज़ोर की जो बेसहारा है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है और ज़ोरावर के सामने वो मजबूर है बेचारा, तो उसके दिल से उठी हुई आह अर्श को हिला देगी। इसी तरह माँ बाप का है, जैसे वालदा की दुआ रायगा नहीं जाती, ज़रूर काम करती है, इसी तरह वालिद की बद्दुआ से बचना चाहिए। वालदा के बारे में तो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, उसकी वालदा के पाँव के नीचे जन्नत है, उनकी खिदमत का हुक्म है सब, और उनकी अजमत वाकई अपनी जगह बहुत है बेशक। वालदा की। लेकिन वालिद की अहमियत
बहुत है। बेशक। ये इंसान को इस बात से डरना चाहिए कि उसके वालिद उससे नाराज़ हो जाएं, उससे बचना चाहिए इस बात से। और बाप के दिल से निकली हुई बद्दुआ रहेगा नहीं जाती, वो इंसान को ले बैठती है। तो उस जगह तक न ले जाए अपने वालिद को कि जहाँ उनके दिल से कोई बद्दुआ उठे। अच्छा शाह साहब, आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि थोड़ा सा और टाइम दे दें, हमारी ऑडियंस में और भी बहुत से सवाल हैं, तो अगर आप मैं हाजिर हूँ। तो फिर इसी नोट पे व्यूअर्स हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हिना जी से कलाम सुनते हुए आएंगे, और हमारी ऑडियंस के जो और सवाल हैं शाह साहब के लिए हम उनको भी कवर करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा रमज़ान पाकिस्तान। हमारे जो लाइव ऑडियंस है, अगर शाह साहब से आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग सवाल करना चाहते हैं तो ये मौका है। जी पूछिए। सर मेरा नाम सिकंदर याद है। हमारा सवाल है कि अल्लाह पाक तो अपने बंदे से 70 माहों से ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करता है और उसकी हर वक्त दुआ का मुंतज़र रहता है कि जब भी वो दुआ करता है तो अल्लाह पाक हर वक्त सुनता है। लेकिन माह रमज़ान में शब कदर की रात को ज़्यादा फजीलत दुआ के हवाले से क्यों दी गई है? कि मतलब दुआ तो हर वक्त ही कबूल होती है। अच्छा, एडम्स की तरफ से इनको गिफ्ट हैम्पर जी। बेटे पहुंचा दे जी। तो शब कदर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा दुआएं कबूल होने की फजीलत जो है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रब ताला 70 माहों से ज़्यादा मेहरबान है और अपने बंदे की हर दुआ कबूल फरमाता है, बशर्ते कि वो उसके मफाद में हो। लेकिन कुछ ऐसी रातें भी हैं जिसकी फजीलत है, जिसमें शब कदर भी एक है। शब मिराज जी, शब रात है। शब कदर में मांगी हुई दुआएं आमतौर पे कबूल होती हैं, इसलिए कि रब ताला निचले आसमान पर उतरा होता है और जन्नत के सब दरवाजे खोले होते हैं रब ताला ने। और उस रात को रब ताला अपने फरिश्तों से कहता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। तो जो ऐसी मुबारक घड़ी है उसमें मांगी हुई दुआ तो ऐसा हो नहीं सकता कि रद्द हो जाए। सिर्फ जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये हो सकता है कि कुछ दुआओं के कबूल होने में थोड़ा वक्त लग जाए, कुछ दुआएं फौरी कबूल हो जाएं, और वो दुआएं जो इंसान के मफाद में नहीं, इसलिए कि अल्लाह तो आलिमुल गैब है। अल्लाह अज़ल से अबद तक के मामलात को जानता है। अल्लाह इंसान के दिलों के भेद जानता है। इंसान के लिए क्या बेहतर नहीं है, वो रब से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने बंदों से चूँकि प्यार बहुत करता है, तो ऐसी दुआएं जिनको इंसान अपनी कम इल्मी की वजह से, कम अक्ली की वजह से मांग रहा है, लेकिन दर हकीकत उसके लिए नुकसानदेह हैं, उसको रब ताला पूरी नहीं करता, लेकिन रायगा उनको भी नहीं जाने देता, इसलिए कि वो कहीं और पूरी कर देता, उसका इनाम कहीं और दे देता है। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो ऐसी बहुत से मामलात हम देखेंगे, ऐसे बहुत से मकाम आते हैं हमारी ज़िंदगी में जहाँ हमने कोशिश, न सिर्फ ये कि कोशिश नहीं की होती, बल्कि हमें मालूम भी नहीं होता चीज़ों का, वो इनामात हमें खुद ब खुद मिल जाते हैं आगे। ये वो दुआएं हैं जो हमने मांगी लेकिन वो हमारे फ़ायदे में नहीं थी, रब ताला ने उसका अजर दूसरे लोगों पे दे दिया। तो दुआ मांगते रहना चाहिए। दुआ कभी ज़ाया नहीं होती, रायगा नहीं जाती। अच्छा साहब, एक सवाल, एक तो बदुआ होती है और एक होती है कि बाकायदा इंसान नमाज पढ़े, उसके बाद जब हम हाथ उठाते हैं रब ताला के सामने कि या अल्लाह ताला की
تعریف میں کچھ باتیں کہیں، آپ نے درود پاک پر آپ نے سارا کچھ کیا، اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ دعا میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں انسان نے میرے ساتھ بڑا برا کیا، یا اللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور سزا دیں، آپ اس کو. یہ بھی تو ہوتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ دعا کے وقت دوسروں کے لیے دعا مانگنے اور اپنے لیے دعا مانگنے کے بجائے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے. اس کے بارے میں کیا گائیڈنس دیں گے؟ دیکھیے یہ دعا یہ عمل نہیں غلط ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ درست نہیں ہے. دعا اس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے جس میں کسی کی کا برا ہم مانگیں، بلکہ اس کے برعکس میں ایک عرض کروں گا آپ سے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے ہم پر انعامات کی، نعمتوں کی بارش ہوتی رہے، تو اس کا آسان ترین طریقہ کم از کم میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر انسان جو کچھ اپنے لیے چاہ رہا ہے وہ اپنے لیے نہ مانگے، اپنے دشمن کے لیے مانگے، تو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ دشمن کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن خود انسان دعا مانگنے والے کو ضرور مل جائے گا. تو دشمن کے بھلا چاہنے سے اپنا بھلا ہو جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسرا ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے ساری عمر کسی کو بد دعا نہیں دی، بلکہ معاف کرنے کا ایک ایسا معیار قائم کر دیا جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اعلیٰ ترین مثال ہے، رہتی آتی قیامت تک، رہتی دنیا تک وہ بہترین مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، ایذا پہنچاتے رہے، جب وقت آیا، ہاتھ میں طاقت آئی کہ سزا دے سکتے تھے، بڑے آرام سے معاف فرما دیا. وہ چچا جن کی یاد میں ان کی شہادت کے بعد اکثر آنسو رواں ہو جاتے تھے، ان کا کلیجہ چبانے والی خاتون، اس کو بھی معاف کر دیا. تو ایسی ہستی کے امتی ہیں، تو ہم اس سنت پر عمل کیوں نہ کریں کہ ہمارے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو جائے. اچھا، وہ ایک ہمارا ایک سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے، آپ نے ویسے پہلے اس کو کور کیا تھا، بٹ کیونکہ آیا ہے تو پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ کیا دعا مانگنے کے لیے الفاظ بولنے ضروری ہیں یا دل میں بھی دعا کی جا سکتی ہے؟ اور اسی سوال کے اندر میں ایڈ کر دوں گا کہ اور جب آپ الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں دعا کے لیے تو وہ عربی زبان میں ہونے ضروری ہے، آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. وہ انہوں نے پنجابی بولنے والے شخص کا اگزامپل دیا تو تھا شاہ صاحب نے. ہاں، لیکن ہمارے یہاں نا لوگ کوشش کرتے ہیں، افضل طریقہ اگر آپ کو عربی یاد ہو تو عربی میں ہی مانگنی چاہیے یا اردو بہتر رہتی ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا. چونکہ قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، اور جس قوم کے درمیان نازل ہوا تھا ہے تو وہ پوری کائنات کے لیے، لیکن جہاں نازل ہوا وہاں کی زبان عربی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے مرشد اعظم، امام اعظم جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. تو اگر ہم سیکھ لیں تھوڑی سی ایفرٹ سے تو اس میں حرج نہیں. بہتر ہوگا کہ ہم مسنون دعاؤں کو سیکھ لیں اور وہ عربی ہی میں کہیں. اچھا، آڈینس میں بھی سوال ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شاہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ کیا بات ہے، گڈ کویسچن. ایڈمز کی طرف سے ان کو گفٹ ہیمپر پلیز پہنچا دیجیے. جی، سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا مانگیں ان کی مغفرت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان نیکی کے کسی بھی مقام پر فائز ہو، انسان ہے، اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کی کوتاہیوں، خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اسے معاف فرما کے مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسے جوار رحمت میں جگہ دے دے. آمین. جی، اور کوئی سوال پوچھنا چاہے گا آڈینس میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر،
क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह से है कि क्या जो मरहुमीन के लिए जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है उनके हक़ में, या उनके पीछे जो हम पढ़ के उनके लिए बख्शते हैं क्या वो उनकी बख्शिश का ज़रिया बनती हैं? यकीनी तौर पे अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाने वाला है, और जब हम दुनिया से जाने वालों के लिए दुआ करते हैं रब ताला यकीनन उस दुआ को भी कबूल फरमाता है। और एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो अमाल के साथ उसका सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। वो दुनिया से चले जाने के बाद अमाल पर कादिर नहीं होता, लेकिन नेकी की ज़रूरत तो सबको है। तो जब हम कलाम इलाही पढ़ते हैं और रब ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं कि या बारी ताला जो कुछ तेरा ही मैंने कलाम तलावत किया इसको तू कबूल फरमा के इसका सवाब फला की रूह को बख्श दे। रब ताला बड़ा रहीम व करीम है, बहुत मेहरबान है, तो उसका सवाब पढ़ने वाले की को भी दे देता है, उसके नामा अमाल में लिख देता है, और जो दुनिया से चला गया जिसके लिए हमने दुआ की है उसके नामा अमाल में भी लिख दिया जाता है। इसी तरह जो भी अल्लाह के नाम पर हम खैरात करते हैं और रब ताला के हुज़ूर अर्ज़ करते हैं कि या बारी ताला ये मैंने तेरे नाम पर खैरात की, तेरे नाम पर लोगों को तेरे बंदों को खाना खिलाया, इसे तू कबूल फरमा ले और इसका सवाब फला साहब की रूह को बख्श दे, तो उसका सवाब उस रूह को भी पहुँचेगा और ख़ुद नेकी करने वाले के नामा अमाल में भी वो नेकी लिख दी जाएगी। तो अपने जुदा होने वाले रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, हत्ता कि मैं तो इस हक़ में हूँ कि इवन दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, फातिहा खानी करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह के नाम पर खैरात करके उसका सवाब उनको बख्श दिया जाए। शाह साहब ने ना मुझे एक बहुत ही प्यारी बात कही थी और मैंने एक्चुअली जब इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे एक्चुअली उससे सुकून बहुत मिला और अगले को भी शायद उसका अजर मिला होगा। अच्छा, सबसे पहले तो जिन्होंने सवाल किया था उनको प्लीज़ बेटा रूह अफ़ज़ा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर पहुंचा दे कि जब कोई आपके साथ बुरा करे, ज़्यादती करे, बुरे मतलब दुश्मन के ज़ुमरे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसान आ ही जाए, अव्वल तो किसी को भी दुश्मन नहीं कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई आ जाए 30 दिन लगातार उनके लिए दुआ करें। आपने मुझे एक दफ़ा शाह साहब भी कहा था, और 30 दिन लगातार जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं जिसने आपके साथ बुरी की होती है, एक तो आपके दिल से उस इंसान के लिए वैसी मैल निकल जाती है, उनके जो नेगेटिव असरात आपकी तरफ आ रहे होते हैं या जिनसे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और उसी के एवज़ शायद अल्लाह ताला उस इंसान के दिल में भी नरमी और पॉजिटिविटी डाल देते हैं। तो बात यह है कि शाह साहब ये तो एक बेहतरीन तरीका है किसी भी दुश्मनी को ख़त्म करने का, अगला आपसे ख़त्म करे या ना करे, आप उससे दुश्मनी ख़त्म करें। बहुत खूबसूरत अमल बताया। शाह साहब, कंक्लूजन में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, पार्टिंग वर्ड्स के तौर पे हमारे व्यूअर्स को आज के? मैं तो एक ही अर्ज़ कर सकता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि रब ताला हम पर मेहरबान हो जाए तो हम खल्क़ खुदा पर मेहरबान हो जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक ये बहुत बड़ी बात कि है अगर हम एक्चुअली अपने दूसरों के वेंडेटाज और दूसरों के इश्यूज को अपने ऊपर तारी करने के बजाय अपने अमाल सीधे कर लें, अपने ही गिरबान में झांक लें, वही वाली बात ना कि उसकी मखलूक के साथ अच्छी तरह पेश आए, चरिंद परिंद जानवर इंसान हर चीज़ के साथ। लेकिन जुगन आज जो आपने बात शेयर की ना शाजी की कि अगर किसी से आपकी दुश्मनी हो, कोई मसला हो, तो आप उसके हक़ में 30 दिन दुआ करें, यकीन जानिए इसने मेरे लिए तो काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कुछ लोग जो कभी आपसे नाराज़ होते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो ये बेहतरीन हल है उनसे। तभी मुझे इतना गुस्सा चढ़ता था, मैं इतनी एजिटेटेड होती थी और मैं शाह साहब के घर पहुंच जाती थी, मैं कहती थी मुझे बताएं मैं क्या करूँ, शाह साहब फलां ने मेरे साथ ये कर दिया। क्योंकि देखो आप ना भी अगले के साथ कुछ बुरा करना चाहो तो आपके दिल में तो एक वो गुस्सा और वो एक वहशत। जब मुझे शाह साहब ने कहा, कहा ये करके तो देखो, मैंने एक दफ़ा किया, फिर मैंने 2 दफ़ा किया, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई इंसान आपको ऐसा, हर रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा तो कोई टक्कर ही जाता है जो आपको किसी तरीके से तंग करता है। आप जब ये करना शुरू कर जाते हो ना, आप ठंडे पड़ जाते हो और लिटरली अल्लाह ताला आप पे बड़ा करम करता है। खैर, हमें शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त नवाजा और हमें बहुत सारी दुआ के हवाले से आगाही
عطا کی, بہت سے اچھی گائیڈنس دی. ہماری آڈینس نے بھی آپ سے سوال پوچھے اور جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں سب نے بہت کچھ سیکھا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آج اس محفل سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں, بہت کچھ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. اور شاہ صاحب بڑی عنایت اگر آپ کی. ایک دفعہ پھر ہمیں یا ایک دو دفعہ پھر آپ ضرور ہمیں ٹرانسمیشن میں جی، وقت انشاءاللہ دیجیے گا تعالی. تاکہ ہم مزید آپ سے میں گائیڈنس حاضر لے ہوں, سکیں. جب بھی آپ یاد فرمائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا. تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ شاہ جی. اور اسی نوٹ پر ہم آپ سے بریک چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ